من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ان لک لاجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون صدق اللہ عظیم۔ دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، لائی کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے بیانات بھی اس مہینے میں خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوتا ہوگا۔ اب بیان کرنے کی بھی مختلف نوع ہے، مختلف جہت ہے، جس کو جس سے مناسبت ہوتی ہے وہی بیان بھی کرتا ہے۔ اب ہم لوگ ایسے ماحول میں رہے ہیں جس میں اخلاقیات پر بہت بحث ہوتی تھی۔ ہمارے حضرت شیخ مسلم امت رحمہ اللہ اخلاق پر بہت بیان فرماتے تھے۔ ان کی خود ایک مستقل کتاب ہے وصیۃ الاخلاق، پوری ہی میں اس کو لکھا ہے۔ ہم سب لوگ لکھنے میں شریک تھے، بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، بڑی جانفشانی سے اس کو لکھا۔ تمام علماء کو جمع کیا، مئو کے علماء بڑے رحمان صاحب وغیرہ سب اس کو سنایا۔ تو اس طریقے سے اخلاقیات پر بہت بحث فرماتے تھے، لکھتے بھی تھے، بیان بھی فرماتے تھے، ترغیب بھی دیتے تھے، بدخلقی کو معلوم کر کے ناراض بھی خوب ہوتے تھے۔ پوری زندگی اسی میں گزارا۔ کل سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہی کیا گیا ہوں، اس لیے بھیجا ہی گیا ہوں، اس لیے تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، تسلیم کروں۔ جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کی تکمیل فرما دی۔ جب تکمیل فرما دی، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبی آخر زماں ہو گئے۔ ابھی جو مستری راجگیر کب آتے ہیں؟ جب تک کہ تکمیل نہیں ہوتی آتے رہتے ہیں۔ جب چیز مکمل ہو جاتی ہے تو کوئی دکھائی پڑتا ہے راجگیر یہاں، کوئی مئو کا آیا تھا، کوئی پہنچی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ تکمیل ہو گئی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا۔ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مگر اس زمانے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اس میں رخنہ ڈال رہے ہیں، امت کو تذبذب میں اور شک میں مبتلا کر رہے ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس کے گروی دبے ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں چکنی چپڑی وہ کرتے ہیں کہ ویسے صحیح حدیث بخاری میں موجود ہے، ترمذی موجود ہے، خود قرآن کا تھا، لیکن نہیں مانتے۔ کتابیں سب موجود ہیں۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ اب کسی نبی کی ضرورت ہے اور نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے۔ تعلیم بھی مکمل کر دیے اور تربیت بھی مکمل کیا، تزکیہ بھی مکمل کر دیا۔ دین کے جتنے شعبے تھے، عبادات و عقائد سے لے کر کے معاملات و معاشرات کو بھی مکمل فرمایا، معاملات کی بھی بحث فرمایا ہے، تجارت کی بھی پوری بحث فرمائی ہے۔ جیسے تجارت پر جو حضرت نے بیان فرمایا ہے معاش و معیشت، میں نے اس کو سنایا رمضان میں امریکہ تک میں لوگوں نے سنا، وہ جو آپ ہے معلوم ہو آپ کو، 1.25 گھنٹہ میں نے رمضان میں سنایا روزہ رکھے ہوئے۔ ان لوگوں کو تو یہی تعجب ہے کہ روزہ رکھے کیسے سنایا انہوں نے بوڑھے آدمی۔
ہمارے کتنے مبارکباد آئے کہ آپ کی اتنی قوت ہے، تب تو 16 گھنٹہ نہیں ہے، زور سے کام جو ہے امریکہ دوسرے کا. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کا وہ رسالہ نہایت اہم رسالہ ہے. میں نے سوچا بھی کچھ کو چھپاؤں گا، چھپا ہوا ہی ہے، لیکن حضرت سے معاش پر اتنا تفصیلی گفتگو تعجب خیز ہے. میں نے بھی دیکھا، ہم انہوں نے لکھا ہے، اللہ کا شکر ہے، معاش اور معیشت پر پورا کلام فرمایا ہے. جہاں اقتصادیات پر بحث ہو رہی ہے، تمام مجلسیں منعقد ہیں، پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے، ابھی قطر میں بھی یہ کتاب آئی، اس کا کام ہو رہا ہے. یہ حضرت نے بھی جو لکھا ہے، تو اسی زمانے میں اقتصادیات پر جو کلام کرنے کے لیے آتے ہیں معاشر یہاں ہندوستان میں لندن سے، وہ موجود تھے اس وقت. کہا مولانا ہے کہ بہت زبردست ہے، آپ تو اسی لیے آتے ہیں. ماشاء اللہ سے بات کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سے اخلاقیات کے متعلق بھی کتاب لکھا دیا، معاشیات کے متعلق بھی، عبادات کے متعلق بھی سب کچھ لکھا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، خاص طور سے جو ان سے منسلک ہیں، ان کو تو خیال رکھنا ہی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بہرحال اخلاقیات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دیا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کے لیے میں کی تکمیل کے لیے میں آیا ہوں. دوسری خود آیت موجود ہے اور نہایت اہم آیت ہے، جس پر ساتھ ترجمہ ہو جائے انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا اس کے متعلق، کبھی جلسے میں آپ لوگ رہتے ہوئے. آیت میں یہ ہے، نون والقلم وما یسطرون، 29ویں پارے کی آیت ہے سورہ نون. نون کے معنی بتلایا جا چکا ہے کہ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، جس کے بارے میں تمام علماء لکھتے ہیں اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کے مراد کو بہتر جانتا ہے کیا ہے. نون سے کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. الف لام میم سے کیا مراد ہے اللہ بہتر جانتا ہے. یہیں پر آدمیوں کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں، کہیں رکتا نہیں، کہتا ہم جانتے ہیں. لیکن یہاں آ کر کے نبی بھی کہتا ہم نہیں جانتے. یہاں سکھایا گیا ہے کہ اپنی نفی کرو، اپنے علم کی جب تک نفی نہیں کرو گے آگے بڑھ نہیں سکتے. یہاں تو کہہ دو کہ ہم نہیں جانتے ہیں، آگے جتنا چاہے تم جس میدان میں چاہو اپنے گھوڑے کو دوڑاؤ. یہاں تو تم کو رکنا ہے، سر خم تسلیم کرنا ہے. ہم نے بھی کیا تسلیم نہیں، نون اللہ ہی بہتر جانتا ہے. والقلم، قلم کی بھی تفصیل. قلم سے کیا مراد ہے؟ قلم سے مراد تقدیر ہے. قسم ہے قلم کی جس سے تقدیر اللہ نے لکھا ہے. اس وجہ سے قلم کی بھی بڑی حیثیت ہے، قلم کا بہت بڑا درجہ ہے، کیونکہ اس قلم سے تقدیر لکھی گئی ہے. اس وجہ سے قلم کا بھی، اس وجہ سے اللہ نے قلم کا بھی قسم کھایا. جیسے تین اور زیتون کی اہم چیز ہے، تین اور زیتون، منجیر اور زیتون یہ اہم چیز ہے، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. اس وجہ سے اس کی بھی اہمیت ہے. کعبہ کی طرف والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، بیت المقدس کی قسم کھائی، تین اور زیتون کی قسم. کیوں؟ اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے. اس اہمیت کی بنا پر اللہ نے قسم کھائی. تو نون کی بھی قسم کھائی جو ہم کو معلوم نہیں کیوں کھائی، لیکن وما یسطرون جو قلم لکھتا ہے، جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں تورات انجیل زمانی کیا کیا لکھا گیا ہے کوئی پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں. اس سب کی اللہ قسم کھا رہا ہے. اس قلم کے ذریعے سے جو کچھ لکھا گیا ہے ہم سب کی قسم کھاتے ہیں. اللہ جل جلالہ وعز اسمہ وہ ہم کو اطمینان کے لیے کہہ رہا ہے. کسی نے کہا، بہت لوگ بے ہوش ہو گئے، کہا کہ اللہ کو بھی قسم کھا کے کوئی بات کہنی ہوتی ہے کیا؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی بات کا اعتبار نہ کریں؟ بے ہوش ہوئے. اللہ قسم کھا کر کے باتوں کو بیان کر رہا ہے، احکام بیان کر رہا ہے، آیات بیان کر رہا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اس کے لیے وہاں گھنٹوں چاہیے. اللہ کو ما انت، اتنی قسم کے بعد اللہ فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک مجنون، آپ مجنون نہیں ہیں. اللہ کی نعمت آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا فضل آپ پر ہے، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کو جنون نہیں ہے. اگر آپ کا جنون ہوتا تو آپ ایسی سی باتیں کرتے.
ایک شخص گیا تھا، بہت قابل تھا، بہت زیادہ فصیح اور بلیغ. اس نے کہا کہ ان کا کلام جنون والا نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہے. نہایت فصیح بلیغ کلام کرنے والا مجنون ہو سکتا ہے؟ مولانا نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں اسے شہادت دیا کہ وہ نہ مجنون ہے اور نہ وہ مجنون ہے اور نہ وہ جادوگر ہیں، نہ وہ شاعر ہیں. کہا میں شاعر بھی ہوں. اسے کہا میں شاعر بھی ہوں. کہا میں شاعر بھی ہوں، شاعر کی تمام چیزوں کو میں جانتا ہوں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے مطابق ہوتی ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. کلام اللہ کے کلام ہمارے قوافی میں فٹ نہیں ہو سکتا. اسے ارشاد کیا نہ وہ مجنون ہے اور نہ وہ شاعر ہے اور نہ وہ جادوگر ہے اور نہ لغو بات کرنے والے. بہت سی چیزیں کہا اس نے. اللہ کہتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں. یہ کافر کہتے تھے کہ وہ مجنون ہے، کچھ نہیں کہہ سکے تھے. یہ بھی ان کے جنون کی بات تھی. کہتے ہیں بھائی عاقل کو مجنون کہنے لگے، یہ ان کے جنون و پاگل پن کی بات تھی. کچھ نہیں ہوا تو انہیں کو کہہ دیا پاگل. ایک دفعہ بریلی کے پلیٹ فارم پر بیٹھے کھڑے تھے اور ادھر ایک آدمی پلیٹ فارم پر تھا. مولا علی میں آ کے گئے تھے، انتظار کر رہے تھے. تو ایک پاگل تھا ادھر. تو ہم لوگ خطاب کرتے تھے سب پاگل کھڑے ہیں، اکیلے وہ پاگل، سب کو پاگل بنائے ہوئے تھے. اسے سب مولا علی میں وہ شاید سبھی رہے ہوں. ہم اس پر فارم پر تھے، وہ اس پر. مجھے اب تک یاد اس کا اتنے یقین سے وہ کہتا تھا کہ سب پاگل کھڑے ہوئے ہیں. اللہ غنی. پاگل لوگ بھی زمانے دیکھیے، زمانے پاگل پنا دیکھیے کیا ہو رہا ہے دنیا میں. پاگل پنا نہیں، یہ جنون اور یہ پاگل پن کیا ہے، منصب کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے. یہ مہذب قوم ہے جس کی تہذیب بعض لوگ کہتے ہیں ہم فلانے ہم امریکی ہیں، مزاج کے امریکی ہو جا رہو بھیا دوست محمدی بنو، مدنی اور مکی بنو. لیکن وہاں کے لوگ جب تک رہیں گے وہیں تبھی تو مکی کہلائیں گے، ورنہ وہ لوگ لندنی ہو جائیں گے، امریکی کہلائیں گے. وہاں رہتے ہوئے بھی امریکی ہیں. جب میں گیا تھا حج کرنے پہلی مرتبہ تو بہت بڑے عالم آئے اور فری بات تقریر شروع ہے. جامع ازہر کا خبر اس کا جامع اسلامیہ. اسے کہا اگر میں تم سے کہوں کہ تم کون ہو، تم سب کہو گے نحن سعودیون و مکیون و مدنیون، تم سب یہی کہو گے. عربوں کو خطاب کیا. لیکن میں کہتا ہوں انتم امریکیون و انجلیسیون، تم سب امریکی اور انجلیسی ہو، کوئی سعودی اور عربی نہیں ہے. اور مثال کیا دیا اس نے؟ عرب عالم تھا، بہت زبردست مثال دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کوئی بڑی چیز پیش آتی تھی، کوئی بڑی خبر سنتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے. جو چاہتا ہے روایت میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں تو اخبار اللہ عمر کی آواز بلند ہو گئی ہے کہ نہیں. کہا یہ مدنیت اور مکیت اور سعودیت اس میں ہے کہ خوشی کی بات ہو تو اللہ عمر کہو. تم تالی بجاتے ہو تو بتاؤ تم کون ہو، تمہارے یہاں تالی بجانے آیا ہے. یہ تو سعودیت نہیں ہے، یہ عربیت نہیں ہے. تم کوئی بھی اب سعودی وہ عربی نہیں ہو، سب تم امریکی و انجلیسی ہو چکے ہو. اور کیا دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنا کے بھیجا تھا. لکھا ہے علماء نے وہ حضور کی خلط جو ہے سودا بلغم اور صفرا خون کیا چیز ہے معلوم نہیں، تو چار خلطیں ہیں، اسی میں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے تو بخار آتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں. سودا صفرا بلغم اور خون، ان تینوں کو صحیح اعتدال اگر ہو کبھی بخار نہیں آ سکتا، بیماریاں نہیں ہوگی. یہی میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، انتظار کبھی ذاتی ہو جاتی ہے، دونوں لگ جاتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، بیماریاں آتی ہیں. وہی میں اعتدال رکھنے کے لیے سب علاجات لیکن نہیں رکھ پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق آتا ہے کہ آپ کے جو اخلاق ارواح ہیں اس میں بھی اعتدال ہے. اخلاق میں تو اعتدال ہے ہی ہے. یہ جو مانتے ہیں سفرا اور یہ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اعتدال ہے. بہت ثابت کیا ہے. بہرحال دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اعتدال، توسط، درمیانی چیز
اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے حق ہے، لیکن افسوس کہ اللہ لکھتے ہیں احساب احیاء العلوم، اگر محمد ابن زکریا کوئی بات کہتا ہے، طبیب تھا، اگر محمد ابن زکریا کوئی بات کہتا ہے تو بے چون چرا تسلیم کرتے ہو، لیکن محمد ابن عبداللہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کے اندر اشکال کرتے ہو. یہ امام غزالی نے لکھا ہے. محمد ابن زکریا جو طبیب تھا اس کی بات کو تسلیم، لیکن محمد ابن عبداللہ کوئی بات کہتا ہے جو وہی سے کہتا ہے اس میں تسلیم نہیں کرتے. یہ ایمان کے خیر بناؤ. دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے اعتبار سے بھی کامل اور علم کے اعتبار سے کامل، خلق کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بھی کامل، کہیں آپ اس کے اندر کسر نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق فراہم فرمائے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم مجھ سے میری اتباع کرو. کس میں؟ ہمارے حضرت فرماتے امام محمد صاحب سنن ظاہرہ میں بھی اور سنن باطنہ میں بھی اتباع کرو. ظاہری سنتیں اس میں بھی اتباع اور باطنی سنتیں اس میں بھی اتباع کرو. امام محمد صاحب کہتے تھے. پھر سنن ظاہرہ والباطنہ یہ فرماتے ہیں کہ وما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ مجنون نہیں ہیں، مجنون کی صفات آپ کے اندر نہیں ہے. جو پاگل آدمی ہوگی ایسی باتیں وہ نہیں کرے گا. آپ عقل مند بھی ہیں. کعبہ کے موقع پر حج اسود رکھنا تھا، سب قبیلے جمع ہو گئے کہ ہم رکھیں گے. پہلے سب تو رکھ نہیں سکتا تھا، ایک ہی آدمی رکھتا. زبردست قتل و قتال کا وقت تھا، قتل و قتال ہونے کا وقت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. نبی نہیں تھے، معلوم سے نبی نہیں تھے. آپ نے کہا میں حل کرتا ہوں. لے آؤ چادر آئی، بچھا دیا گیا. حجر اسود بیچ میں رکھ دیا گیا. چادر کہا سب پکڑ لو. سب قبیلے والے پکڑ لیا. چادر جتنے بھی رہے ہوں گے کہاں دیتے ہو آگے لے گئے. جاتے حضور کھڑے تھے وہی حجر اسود کے حسن ہو گئے، دیکھے ہو گئے، اٹھایا سر سے رکھ دیا. کہا حل ہو گیا. یہ حضور کے عادت ہے کی عقل بندی کی بات کی ہے. بہت بڑے فساد سے بچا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابھی نبوت نہیں ملی تھی، نبوت سے پہلے ہی عقل مند. تو تم خود دیکھ چکے ہو کہ تمہارے اندر فساد برپا ہونے والا تھا، کتنا قتل و قتال ہوتا، لیکن نبی نے اپنے نبوت سے پہلے ہی کیا کہ قتال کو روک دیا. یہ عقل کی بات تھی. یہ مثال جو کرو کہتے ہیں ہماری کہتا صاحب العزیز صاحب نے بھی لکھا ہے. اور یہ تو مجنون نہ ہونے کی علامت ہوئی. اور دوسری بات بھی ہے فرمائی کہ یہ تو کوئی پاگل کبھی کہہ بھی دیتا ہے، لیکن پاگل آدمی جو ہے وہ اتنا اعتدال اخلاق نہیں لا سکتا. جنون میں خلط میں بھی اختلاف کرو، اختلاف اور اختلاف میں چلتا رہا. خلط ملک یہ نہیں، وہ تو کبھی کچھ کرے گا کبھی کچھ کرے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہایت معتدل ہیں. امانت کے وہ پابند ہیں، صدق کے وہ پابند ہیں، ضیافت کے وہ پابند ہیں. کوئی بات خلاف اعتدال نکلتی ہے نہیں آپ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک شخص آ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے ساخ العشیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بے ساخ العشیرہ، بے ساخ العشیرہ. یہ قبیلے کو بہت برا آدمی آ رہا ہے، قبیلے کا برا آدمی. حضور نے فرمایا جب وہ آیا تو اللہ کلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام اسے نرم کیا. اس کے چائے پانی کا مثال کے طور ہمارے کھلائے. حضرت عائشہ کو کہا چائے، کہاں سکون. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ بے ساخلہ چیز ہے، قبیلے کا برا آدمی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کلام بھی نرم کر رہے ہیں، اس کے خاطی توازے بھی کر رہے ہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عائشہ یہ حق ضیافت ہے اور وہ حق کے راہ وضاحت ہے. جو صحیح بات ہے تم کو میں نے مطلع کر دیا کہ آدمی ایسا ہے سمجھ کر آنا. یہ جو میں کر رہا ہوں یہ حق کے مہمانوں کی بات ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ جو اعتدالی رہتا. اس کو بتلا بھی دیا کہ آدمی ایسا ہے.
لیکن جب تشریف لائے وہ آیا آدمی، اس کے ساتھ یہ اعتدال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ اس سنت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق برابر کر۔ کہا تھے اخلاق کے باب بہت بلند اور بہت زیادہ بسیط ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَأَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٌ، ابھی نہیں ہے اور آپ تو ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ وَإِنَّ لَأَجْرٌ غَيْرُ، آپ کے پاس غیر منقطع اجر ہے۔ کیا پاگل آدمی اجر زیادہ کما لے گا؟ وہ تو ایسا کام کرے گا، ہوشیار آدمی رہتا ہے کہ زیادہ ملازمت کرتا ہے، اثر بات کر گیا تھا اور اس کو ملتا ہے۔ پاگل آدمی وہ تو اپنی پوری ملازمت جو ڈیوٹی ہے وہی نہیں کرتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈیوٹی کیا اس کے بعد اتنا کرتے ہیں کہ اجر غیر منقطع کو اجر ملے گا، کوئی انتہائی نہیں کتنا اجر نبی۔ تو جو مجبور ہوئے پاگل آدمی جو ہے وہ اجر عظیم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کا اجر وافر جتنا اجر ہو سکتا ہے وہ سب سے کما لیا دنیا کی زندگی میں۔ انک لاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، یہ سب حضور کی عقل مندی کی بات ہے۔ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ اجر عظیم حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ تو بہت بڑے اخلاق پر ہیں۔ پاگل آدمی صحیح بات تو کر ہی نہیں سکتا، اخلاقیہ برتے گا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ جب عقل کامل ہوتی ہے تب خلق کامل آتا ہے۔ جب کسی کے اندر بد اخلاقی ہو تو سمجھو کہ اس کے عقل میں قصور ہے۔ اور یہ نبی ایسا ہے کہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہے تو علم کے بھی اور عقل کے بھی اعلیٰ درجے پر ہے، اور جو علم و عقل کے اعلیٰ درجے پر ہوگا اس کے اندر جنون ہو سکتا ہے، پاگل نہیں ہو سکتا۔ تم پاگل ہو، وہ تو اینٹ ڈھیلا مارتا ہے، بم مارتا ہے، وہ صلح کی بات نہیں کرتا، وہ عافیت کی بات نہیں کرتا، وہ شرائط کی بات کرتا ہے۔ یہ نبی تو صلح کی بات کرتا ہے۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ عظیم لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، عرب علماء نے لکھا ہے کہ خلق عظیم کا کوئی ترجمہ بھی صحیح نہیں کر سکتا، اس کی حقیقت کو کیا پہنچے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ خلق عظیم کا صحیح ترجمہ بھی نہیں کر سکتا کہ حضور اخلاق کے کس درجے پر سے سمجھ بھی نہیں سکتا۔ آج امت اس کے بالکل برعکس چل رہی ہے، بد اخلاقی کے اعلی مقام پر پہنچ رہی ہے۔ نہ صبر ہے، نہ سکون ہے، نہ ظلم سے بچنا ہے، نہ بے انصافی سے بچنا ہے، نہ گائے قتال الکفر شباب المسلم فسوق وقتال الکفر، مسلم کو گالی دینا ایک فسق ہے، حدیث ہے، شباب المسلم فسوق وقتال الکفر، مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے اور قتال کرنا یہ کفر ہے، حدیث موجود ہے۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں ضرر و ضرار ہے ہی نہیں، نہ خود ضرر کا ایسا کام کرو جس سے تم کو ضرر پہنچے، نہ کسی دوسرے کو ضرر پہنچاؤ۔ اسلام میں اس کا وجود ہی نہیں ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ ماتھاوی 3 گھنٹہ اس پر تقریر کیا ہے، ہمارے حضرت خود فرماتے تھے کہ 3 گھنٹہ تقریر کیا۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں ضرر و ضرار نہیں ہے۔ آج ضرر و ضرار کے در پہ ہے، یہ نہیں اپنے کے ساتھ اور غیروں کی تخصیص نہیں ہے، سبھی کے ساتھ ہے۔ نہ جانور محفوظ ہے، نہ درخت محفوظ ہے، نہ مچھلیاں محفوظ ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی کا بھی تم پر حق ہے اور درخت کا بھی حق ہے، اس کے نیچے پاخانہ میں نہ کرو، درخت کا حق بہت ہو جائے گا۔ پانی کے اندر زیادہ افراد نہ کرو، پانی کو ضائع نہ کرو، قلوب بھی استعمال زیادہ نہ کرو، نجاست اس کو ملوث نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، ایک کافی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہا کس سے؟ کہا جو غریب مسلمان تھے ان سے، تمہارا باپ تمہارا نبی تو وہ ہے جو پخانہ کرنے کے ڈھنگ سکھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے۔ انہوں نے سمجھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق نہیں تھے، معمولی مومن چھوٹے لوگ تھے، ان سے کہا تھا، بڑے سے نہیں کہا سکتے کافی بھی۔ انہوں نے کہا بے شک میرا نبی جو ہے وہ پخانہ کرنے کا ڈھنگ، وہ آپ 10 کا ڈھنگ بھی سکھاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے سیدھا نہ کرو، بائیں ہاتھ سے کرو،
ہمارا نبی سکھاتا ہے کہ ہڈی سے نہ استنجا کرو ورنہ اس مقام کو زخم ہو جائے گا، وہی سکھاتا ہے. وہ سکھاتا ہے گوبر سے نہ استنجا کرو لیف سے، کیونکہ بجائے نجاست ختم ہونے کی نجاست اور زیادہ ہو جائے گی. ہمارا نبی وہ ہے، وہ ہمارا باپ ہے، وہ یہ سکھاتا ہے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، بائیں ہاتھ سے کرو، کیونکہ نجاست اگر لگے گی ہڈی سے اس سے تو تمہارے اس پر تمہارے اس مقام کو ضرر پہنچائے گی. لکھا ہمارے علماء نے لکھا ہے، بہت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو شریعت کا نظام ہے اور شریعت کا یہ کمال ہے کہ اس شریعت میں ہر چیز کی تعلیم موجود ہے. یہ تو کمال کی بات تھی. اس نے کہا، کس نے کہا؟ جو متوسط درجے صحابی تھے انہوں نے کہا، کیونکہ دین کو سمجھے ہوئے تھے. آج بڑے لوگوں سے کہیں نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ دین کو سمجھے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے عقل بھی سیکھا تھا، دین بھی سیکھا تھا، ادب بھی سیکھا تھا، سیاست بھی سیکھا تھا، منطق و فلسفہ بھی سیکھا تھا. انہوں نے چپ کر دیا اس جو امیر تھا، جو بہت بڑا آدمی تھا. اس نے کہا تمہارا وہ نبی ہے جو یہ سکھاتا ہے. انہوں نے کہا بے شک سکھاتا ہے، میرے 100 باپ کے برابر ہے. وہ باپ ہر چیز کو سکھاتا ہے، وہ ہمارے باپ ہیں، وہ ہر چیز کو سکھاتے ہیں. اس میں نقص کی اور نقصان کی کیا بات ہے؟ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تشریف لائے اور مکمل تشریف لائے. ابو بکر صدیق کو مکمل کر دیا. ایک دیہاتی سے جو بات کرتا تھا وہ بھی ایسا جواب دیتا تھا کہ چپ ہو جاتا تھا. ان کا بڑا بڑا لکھا پڑا آدمی. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر تشریف لائے. فَسَتُبْصِرُ آپ بھی دیکھ لیں گے کہ کون جنون میں ہے، یہ بھی دیکھ لیں گے کون جنون ہے. جب بادشاہت مجھے ملے گی آپ دیکھ لیں گے کہ کون جنون میں ہے. میرے دوست بزرگوں، بے مفتون کون فتنے میں ہے. بہرحال اخلاق کی بات نہیں ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل مکمل سب کچھ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا نبی دیا ہے کہ لا نبی ہمیشہ نبی نہیں آ سکتا. نبی حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ ہم کو یہ لڑکا نہیں، کہا صحابی ان کے جیسا لڑکا نہیں. یہ تو نبی محمد کو جو ملنا تھا مل چکا، اب کسی کو اس میں نہیں آ سکے. ان کے صحابہ بھی ویسے. آج کچھ لوگ ایسے ہیں دماغ کھڑے عقل کے لیے صحابہ کو بھی کچھ کہنا شروع کر دیا ہے. یہ بے ایمانی کی بات ہے، بددلی کی بات ہے. اذا سفر اللہ علیہ شہیدین تو کل سوداء، جو کسی شہید کے لیے اللہ مسخر کرتا ہے تو سب سعادت مند ہوتے ہیں. ابو بکر سعادت مند تھے، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ابو ہریرہ سعادت مند تھے، انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا. آج ہماری جرأت بے باکی، یہ ہماری بدبختی ہے کہ صحابہ کے متعلق ہم کہا جائے. صحابہ کے متعلق ہمارے دوست رسول ہیں، جو ہمارے جو نبی کے دوست وہ ہمارے دوست. ایک صحابی کے بارے میں کسی نے کہا کہ آپ تو صحابہ کے ایک بھوسی چوکر ہیں. کہا ہم بھوسی چوکر نہیں ہیں، ہم سب میدان سے خارج، ہم کو بھوسی یا چوکر نہیں کہا جا سکتا. وہ بگڑ گئے صحابی. بہرحال صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نہ روم گئے نہ فارس کے، وہ کسی میں گئے نہ روم کے فارس کے، لیکن روم اور فارس کے جو فارغ شدہ تھے ان کو چپ کر دیتے تھے باتوں میں. ایسی اللہ تعالیٰ نے حضرت ربیع ابن سبی بہت مرادی بھی ہمارے سے لکھے ہیں. میں کہاں سے بیان کروں، بہرحال مجھے بیان کرنا تھا پھر بھی بیان کروں گا. تسلیم مرتبہ جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے. خود پوچھا کسی نے کہ آخر اخلاق کون تھے، تو اس سب ہے اس پہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی شناخت پیدا کرے. معرفت، جتنی معرفت ہوگی اتنی اللہ کی معرفت ہوگی. من عرف نفسہ عرف ربہ، یہ حضرت علی کا ارشاد ہے. جو اپنے نفس کو پہچانے گا اپنے رب کو پہچانے گا. یہ تو وہ ان کا ہے، لیکن میں کہتا ہوں جو اپنے نبی کو پہچانے وہی خدا کو پہنچے گا. جب نبی مل گیا پھر خدا مل گیا. اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. ہمارے حضرت بہت ہی شعر پڑھتے تھے، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. جب نبی مل گیا پھر خدا مل گیا. کہاں مشاہد مستقل نہیں ہے. مشاہد اس لیے ہے کہ نبی تو پہنچائیں، خود اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنی خدمت تک مطلب نبی تک پہنچاؤ، ان کی تعلیمات تک پہنچاؤ، ان کی سنتوں سے پہنچاؤ. ان سنتوں سے اللہ تک آدمی پہنچے گا. بہرحال دوستوں دیر ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو مہینہ ہے
اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق اس طرح کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک برابر کرتے رہیں، درود شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے مصیبتیں بھی ہماری دور ہوں گی، ہم کو اطمینان حاصل ہوگا، انشاءاللہ سکون حاصل ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کے کلام میں برکت رکھی ہے، صلاۃ والسلام میں شفا رکھی ہے۔ ایک عالم ہے بہت بڑے درود شریف کی کتاب ہی لکھا انہوں نے، اور لکھا اس درود کی ہمارے محترم صاحب تھے، وہ اتنی بڑی کتاب یہ رہتے تھے، کہتے دیکھو یہ زخم تھا، یہ پڑھا تھا، یہ وہ پوری تفصیل ہمارے تھوڑا سا لکھا بھی ہوا ہے۔ اتنا یقین آپ کو بھی معلوم ہوگا، کتاب یہ تھی، اسی درود ہی سے وہ علاج کرتے تھے۔ ان کی بیوی نے بہت کہا کہ مجھے جا کے کچھ مریض دکھا لو، کسی کا کچھ درود شریف ہمارے پاس، اچھا ہو گئے۔ دوستوں بزرگوں، اعتقاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نبی سے بھی اعتقاد، ان کا انقیاد، اس کو ہم اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، اس کی امید رکھنا چاہیے۔ اور سمجھ بات یہ ہے کہ اس رمضان میں ہم